السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے درود کریم پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم نے انتہائی برکتوں رحمتوں والے مہینے رمضان کو گزار کر شوال کے مہینے کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ اللہ نے جس طرح ہمیں رمضان کے اندر عبادات بجا لانے کی توفیق بخشی اور ہم نے جوش و خروش کے ساتھ، محنت لگن کے ساتھ رمضان کے اندر عبادات بجا لائیں، اسی جذبہ اور شوق کے ساتھ، اسی محنت کے ساتھ بقیہ 11 مہینے بھی ایسے ہی عبادت کریں، یہی رمضان کا مقصد ہے۔ لیکن ہم چونکہ صرف رمضان کو ہی شاید عبادت کا مرکز اور منبع سمجھتے ہیں، اور رمضان کے اندر ہی محنت اور لگن کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بس جو ہی شوال کا چاند نظر آیا تو پھر تتر بتر ہو جاتے ہیں، پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس کی مساجد میں آنے کو بھول جاتے ہیں، بازاروں کو، گھروں کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ رمضان کے بعد اعمال کی پابندی ہونی چاہیے، اس پر آج گفتگو ہوگی۔ رمضان المبارک کے بعد یہ مہینہ شوال کا ہے، اس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ یہ مہینہ ماہ رمضان کے ساتھ متصل ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ الجائزہ اور عید الفطر جیسے رات اور دن عطا فرمائے، صدقہ فطر، شوال کے 6 روزوں کا حکم عطا فرمایا، اور یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے بھی ہے۔ حج کے جو 2.5 مہینے ہیں ان میں پہلا مہینہ شوال کا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک انسان کے آئندہ سال کا نمونہ ہوتا ہے۔ جس نے یہ مہینہ دل جمعی کے ساتھ، شوق کے ساتھ عبادت کی، اس نے آنے والا سال بھی دل جمعی کے ساتھ گزارنے کے لیے اس مہینہ عبادات کی۔ گویا جس کا رمضان اچھا گزرا، دل جمعی کے ساتھ عبادت میں گزرا، اس کا آنے والا سال بھی اچھا اور دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنے میں گزرے گا۔ اور جس نے یہ مہینہ بے دلی، تردد اور انتشار کے ساتھ گزارا، اس کا آنے والا سال بھی ایسے ہی گزرے گا۔ جب اللہ پاک نے اپنے فضل سے رمضان اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرمائی تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سارا سال اچھا گزارے۔ رمضان اصل کے اندر ایک ورکشاپ ہے۔ رمضان ورکشاپ ہے کہ جب گورنمنٹ ادارے یا پرائیویٹ ادارے اپنے ملازموں کو ورکشاپ کرواتے ہیں تاکہ وہ آئندہ ہماری کمپنی یا ہمارے ادارے کے ساتھ وہ کام کرنے میں بہتری سے بہتری دکھا سکیں۔
وہ کام کرنے میں زیادہ محنت کرنے والے بن جائیں اور احسن طریقے سے کام کریں۔ اور اگر کوئی ورکشاپ میں ٹریننگ کرنے کے باوجود دل جمعی کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور اس طریقے کے ساتھ جیسے مالک چاہتا ہے اگر کوئی کام نہیں کرے گا تو یقیناً ورکشاپ کے اندر، اس کی ٹریننگ کے اندر کمی رہی ہے۔ وہ اس طرح ورکشاپ نہیں کر سکا جس طرح اسے کرنی چاہیے تھی۔ اور عبادات کے قبول ہونے کے لیے ایک خاص جو نقطہ ہے یا ایک خاص جو علامت ہے کہ آیا ہماری عبادات قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، یا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو عام طور پر ہمارے بزرگوں کا، اکابر کا یہ طریقہ رہا ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ، انبیاء کا طریقہ، کہ جب بھی وہ کوئی عبادت بجا لاتے تو اس کے بعد قبولیت کی اللہ کے ہاں درخواست کرتے، یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں بہتر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا، اے معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کرنا، اس کو کبھی نہ چھوڑنا کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنا ذکر، مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما اور عبادت کو بہتر سے بہتر سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرما، اچھے سے اچھا کرنے، بہتر سے بہتر کرنے، کیونکہ ہر کام کے اندر بہتری کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ کوئی بھی کام کرے اس سے بہتر کرنے کی گنجائش رہتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں عبادت کی قبولیت کا ایک جو ہے وہ علامت یہ بھی ہے کہ اللہ کے ہاں بعد میں دوبارہ عبادت کرنے کی توفیق کا ملنا پہلی عبادت کے قبول ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ انسان جو عبادت رمضان کا مہینہ محنت سے گزارا، اگر اس نے دل جمعی کے ساتھ، شوق کے ساتھ گزارا، سارا سال اس کو عبادت کی توفیق ملتی رہے گی۔ اور اگر صرف وقت گزارا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ رمضان ہے چلو بھاگ دوڑ کے پہلی صف میں آئے اور پھر رمضان کے بعد آخری میں بھی نظر نہ آئے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنا نقصان کیا ہے، اس نے اپنا نقصان کیا ہے، اللہ کا تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے کے ساتھ علماء فرماتے ہیں کہ نیک عمل کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کو مزید نیک عمل کی توفیق ملتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے اس کا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو دیکھو کہ رمضان کے بعد بھی عبادت میں لگا رہے تو سمجھو اس کی عبادات قبول ہو گئی، اور جس کو دیکھو کہ رمضان کے بعد اس نیکی کے راستے سے ہٹ گیا تو سمجھو اللہ تعالی ہم سب کو بچائے رکھے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوئی، اس نے بس وقت ہی گزارا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو دوبارہ توفیق نہیں ملتی، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزہ رکھ کر بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی عبادت گزار ایسے ہیں کہ جنہیں رات کی عبادت کر کے سوائے جاگنے کے کچھ ان کو نہیں ملتا، یعنی اجر و ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ تو عبادت کے اندر دوام لگاتار یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، صرف رمضان میں ہی اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ رمضان کے اندر دیکھیں عام نماز کے اندر لوگ کہاں تک، اور آج دیکھیں یہی مسلمان، یہی گھرانے، یہیں کے اسی آبادی کے رہنے والے کہ یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم اس حکم کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں۔
انسان جب اپنے وعدے کی تکمیل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ انسان عمل کے اندر جتنا آگے بڑھتا ہے اللہ اسی قدر اس کی نصرت اور اس کی معاونت فرماتا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کی توفیق دی ان پر ہمیشگی اور استقامت یہ رمضان کے فرض ہونے کی بنیادی وجہ ہے کہ باقی 11 مہینہ جو ہے وہ استقامت کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ وہ کیا کرے، عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہ عمل ہے جو ہمیشگی کے ساتھ ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہو ہمیشہ 2 نفل ہی آدمی پڑھے روزانہ، یہ زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ ایک ہی دن 1000 پڑھ لے پھر تھک جائے۔ اس لیے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جن اعمال کی توفیق عطا فرمائی انہیں جاری اور ساری رکھتے ہوئے سارا سال اس پر عمل کرنا یہ ایک مسلمان کے شایان شان ہے۔ چنانچہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو اپنے قریب ترین کرنے کے لیے مختلف قسم کی اس کو ریہرسل کے مواقع فراہم فرمائے ہیں، فراہم کیے ہیں کہ میرا بندہ میرے قرب حاصل کرتا رہے، قریب آتا رہے۔ چنانچہ ابھی رمضان کے فرض روزے گزرے، ہر ایک کے لیے سوائے مریض اور مسافر یا کمزور کے ہر ایک کے لیے حکم تھا کہ رکھنے ہیں۔ ساتھ ہی اگلے مہینے میں پورے مہینے میں صرف 6 روزوں کا حکم دیا اختیار کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے پورا سال روزوں کے اندر گزار دیا۔ رکھنے صرف 6 ہیں لیکن رمضان کے تو رکھنے ان کے بعد وہ چارہ کاری کوئی نہیں۔ ان 6 میں اختیار دے کر اپنی رحمتوں عافیتوں کا نزول فرما دیا کہ 6 رکھ دے گا تو ان 6 کو ان 30 کے ساتھ یا 29 کے ساتھ ملا کے سارا سال وہ کھاتا پیتا پھرے، اس کا سارا سال روزوں میں ہی لکھ دیا جائے گا۔ کتنی مہربانیاں ہیں اللہ کی ہمارے اوپر۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ اللہ اکبر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے وہ ایسا ہے جیسا اس نے پوری زندگی روزے میں گزار دی، پوری زندگی۔ علماء اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں کہ سمجھنے کے لیے ویسے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بات ختم، بس آپ نے فرما دیا بات ختم، لیکن سمجھانے کے لیے جو لوگ نہ سمجھ سکے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر دے گا۔ اس قانون الہی کے مطابق 1 ماہ کے روزے 10 ماہ کے برابر اور 6 دن کے روزے 2 ماہ کے برابر، تو یہ کل 12 ماہ یعنی پورے سال کے برابر ہوئے۔ اور یہ روزے شوال کے پورے مہینے کے اندر رکھنے کی اجازت ہے، ایسا سخت نہیں کیا۔ بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں بار بار سوال ہے یہ دوسرے دن روزہ رکھنا ضروری ہے تاکہ شوال؟ نہیں بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے، بس 1 شوال کو روزہ نہیں رکھنا حرام ہے، اس کے بعد 29 یا 30 شوال تک جو 28 یا 29 دن بنتے ہیں ان سارے دنوں کے اندر وہ پورے کرنے ہیں، چاہے ایک ایک کر کے پورے کرے، چاہے 2 کر کے، چاہے اکٹھے۔ پورے مہینے میں 6 روزے ایک کر کے آدمی رکھ لے تو اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزوں کے برابر، اور ایک حدیث میں کہ پوری زندگی روزے رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے خزانے تو لامحدود ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ عام حالات کے اندر بھی ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ہر چاند کی 13، 14 اور 15
اس کے روزے بھی یعنی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام من کل شہر 3 ایام فذلک صیام الدہر فانزل اللہ تصدیق ذلک فی کتابہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جس نے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھے اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر فرمائی ہے، جو کوئی ایک نیکی کرے اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لہذا ایک دن کا روزہ 10 روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، چنانچہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صوم الاثنین والخمیس، کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کی تلاش میں رہتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ محرم کے روزوں کی اپنی فضیلت، ذوالحجہ کے روزوں کی اپنی فضیلت، گویا کہ مسلمان کے لیے گاہے بگاہے روزوں کی ایک نظام چلتا رہتا ہے تاکہ وہ رمضان کے اندر جا کر پریشان نہ ہو، وہ بیچ میں گاہے بگاہے روزے رکھتا رہے وقتاً فوقتاً، اور ان کا اپنی جگہ اجر ہے۔ اور میرے بھائیو بزرگوں، سب سے اہم بات، سب سے اہم، روزے تو سال کے بعد فرض ہوتے ہیں، باقی درمیان میں نفلی اور مستحب جو ہیں یہ آدمی رکھے گا تو اجر ملے گا، نہیں رکھے گا تو کوئی باز پرس نہیں ہوگی، بالکل قطعی طور پر اللہ کے ہاں نہیں ہوگا۔ آپ رکھ لیتے تو کیا ہوتا، آپ نے کیوں نہیں رکھے؟ قطعاً نہیں۔ فرائض ہر حال میں پورے کرنے ضروری ہیں، باقی مستحبات نوافل وغیرہ یہ بندے کے اپنے نفع کے لیے ہیں، اپنے فائدے کے لیے ہیں، لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے نماز کی۔ نماز تو دن میں 5 گانا نماز فرض ہے، اور مردوں کے لیے مسجد میں باجماعت لازمی ہے، اور عورتوں کے لیے گھر کے اندر لازمی ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اپنے اللہ کو پہچانیے، اپنے اللہ کے احکامات کی قدر کیجئے، یہ خود نمازی کے لیے نفع مند ہے۔ اللہ نے کیا کیا اس کے لیے انعامات رکھے ہیں نماز کے اندر، جو عادت ڈالے۔ رمضان کے اندر نیچے والی ساری، اوپر سارے بھری ہوتی تھی مسجد، یہی قوم ہے، پتہ نہیں بیچارے کدھر چلے گئے۔ خدا کے لیے اللہ کے قریب آ جاؤ، یہ در در کی ٹھوکروں سے بچ جاؤ گے، یہ دنیا کی پریشانیوں سے بچ جاؤ گے، رزق میں برکت، اولاد میں برکت، گھر کے اندر برکت، تمہاری اپنی زندگی میں برکت، یہ نماز کے ساتھ ہے۔ یہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جس عمل کو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر بھی نہیں چھوڑا، وہ عمل کتنا قیمتی ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے، وہ بہت قیمتی عمل ہے۔ دین کے اندر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، دین اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا اللہ کے وہ احکامات، اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شخص کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ ان ڈرامے بازوں دھوکے داروں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ دین میں کوئی کسی دوسرے کا ٹھیکیدار ذمہ دار نہیں ہے، کوئی کسی کا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، کوئی نہیں اٹھا سکے گا، ہر شخص اپنے کیے کا جواب دے گا۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کیجئے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند کیجئے، خود بھی پابندی کیجئے، اور دن میں 5 مرتبہ اللہ نے کیسے وقفوں کے ساتھ نماز فرض کی ہے، آپ سوچ کے حیران ہو جائیں گے اللہ کی شان کیسی اپنے بندے کے ساتھ مہربان ہے، اللہ کیسا اپنے بندے کے ساتھ رحیم اور کریم ہے۔ صبح صبح فجر کی نماز کے اٹھنا ایک صحت مند انسان کے لیے کتنا ضروری اور لازمی ہے۔ جو صبح صبح اٹھتے ہیں، جو 10-12 بجے اٹھتے ہیں، آپ ان کی صحتوں میں فرق دیکھیے، آپ ان کی چستیوں میں فرق دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے ہے۔
پھر لمبا وقفہ دیا مزدوری کے لیے، محنت کے لیے، کام کاج کے لیے، پھر ریسٹ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ اس کو سکون دینے کے لیے پھر 10 12 15 منٹ کی عبادت مقرر کر دی کہ جس میں وہ کھانا کھائے، پانی پیے، تھوڑا سا اٹھک بیٹھک کرے اپنے جسم کو۔ مزدور مستری آدمی یا کام کاج والا سخت آدمی وہ ذرا ایک مرتبہ یہ نماز ظہر کی کام کے درمیان پڑھ کر اپنے جسم کی چستی دیکھے، وہ اپنی تھکاوٹ دیکھے کیسے دور ہوتی ہے، وہ اللہ کی مہربانی تو دیکھے۔ وہ اس عبادت سے اٹھک بیٹھک سے یہ سنت کے مطابق ہونا یہ شرط ہے، یہ رکوع بہترین، سجدہ بہترین، یہ سارا کر کے دیکھے، پھر وہ اپنی تھکاوٹ کو دیکھے کدھر جاتی ہے۔ پھر تھوڑا سا آرام کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے جسے قیلولہ کہا جاتا ہے، پھر محنت میں لگ جانے کا حکم ہے، پھر جا کر 2 2.5 گھنٹے سردیوں میں اور گرمیوں میں 4 5 گھنٹوں کے بعد جا کے پھر عصر مقرر فرما دی کہ کام کاج مزدوری کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے فجر اور اس کا اینڈ بھی اللہ کے نام سے عصر۔ اصل مزدوری کا یہی وقت ہے۔ تو ہم 12 1 بجے اٹھے، رات 12 1 بجے تک جانوروں کی طرح لگے رہتے ہیں۔ یہ ان کا کام ہے کھانا پینا کھانا پینا کھانا پینا اور بس۔ انسان کی تو اپنی شان ہے، اس کا ایک وقار ہے، وہ کسی شے کا نام ہے۔ اشرف المخلوقات ہر انسان نہیں ہے، اشرف المخلوقات وہ انسان ہے جو اپنے مالک کو پہچانتے ہوئے اس کے حکموں پر زندگی گزارے، ورنہ تو اولئک کل انعام بل ہم اضل ہے، جانوروں سے بھی گرا ہوا۔ اور جانور میں کیا کیا آتے ہیں آپ خود سوچ لیں، خنزیر بھی آتا ہے، اور کیا کیا آتے ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، ہر ایک نہیں ہے یہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ پاک نے کیا صفات بیان فرمائی ہیں نمازیوں کے، ایمان والوں کے لیے۔ سورہ معارج کے اندر فرمایا الا المصلین، پیچھے سارا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ساری کمزوریاں جن میں ہیں وہ اور لوگ ہیں الا المصلین، مگر نماز پڑھنے والوں کی تو شان ہی بہت بڑی ہے، اللہ کو یاد کرنے والوں کی شان ہی الگ ہے۔ الذین ھم علی صلاتہم دائمون، جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سال کے سال نہیں، جمعہ کے جمعہ نہیں، یا ایک آدھ نہیں، پابندی کے ساتھ۔ والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی سنن و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جن کا جنتوں کے اندر اکرام کیا جائے گا، ویلکم کیا جائے گا انہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں یہ۔ اسی طرح سورہ مومنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ انسان ہے، ہم کامیاب ترین کہتے ہیں تو 4 پلا دے جی، یہ تو بڑا سکھی ہے۔ آپ یقین کریں، اللہ گواہ ہے، اگر وہ اللہ کے احکامات پر نہیں چلتا تو اس سے زیادہ غمگین آپ کسی کو پا ہی نہیں سکتے۔ وہ اندر گھس کر دیکھے نا اس کا کیا ہے، ظاہری نہیں ہے، یہ کتنی بے سکونی ہے اس کی زندگی میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہاں اگر اللہ کے احکامات کو بجا لانے والا ہے، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، دیگر معاملات کی پابندی اور اس کے حلال ذرائع، پھر تو کیا بات ہے۔ سب سے خوش قسمت ترین دنیا کا وہ شخص ہے، سب سے خوش قسمت ترین، جو مالدار بھی ہو اور اللہ کا فرما بردار بھی ہو، دنیا بھی بھلی اور آخرت بھی بھلی۔ دنیا میں بھی اللہ نے نعمتوں سے نواز دیا اور آخرت کے اندر بھی وہ انشاءاللہ نعمتوں میں جائے گا، جو مالدار بھی اور فرما بردار بھی ہو۔ اور دنیا کا بدبخت ترین وہ شخص ہے جو غریب بھی ہو اور نافرمان بھی، دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا اور آخرت کے اندر بھی وہ محروم رہے گا۔ یہ ہے حالت۔ اور اللہ فرماتے ہیں الذین ھم فی صلاتہم خاشعون،
جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، سربہ سجود ہوتے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی تو وارث ہیں، کن کے؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشگی ہے ان کے لیے، اور یہ سب سے اعلیٰ انعام ہے۔ میرے بھائیوں، نماز معاف نہیں ہے، آخری سانسوں تک نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں سہولت ہے، کھڑے ہو کر پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں، پہلو کے بل پڑھیں، سجدہ رکوع نہیں کر سکتے تو ہوا میں کریں، اشاروں کے ساتھ کریں، معاف نہیں ہے۔ بستر مرگ پر معاف نہیں ہے جب تک کہ ہوش کے اندر، ہاں بے ہوشی ہو جائے وہ الگ بات ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اور دیکھیں اور اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ یہ بات سننے کے بعد جو میں کرنے والا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھتے تھے کہ کوئی شخص نماز کو نہیں چھوڑتا تھا، حتیٰ کہ منافقین کو بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کو بھی نہیں۔ اور کوئی آدمی بیمار ہوتا تو 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا ہوتا تو تب بھی وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا، 2 آدمیوں کا سہارا لے کر بھی وہ مسجد میں آتا، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا۔ لیکن کیا ہو گیا ہے آج کے اس مسلمان کو؟ کیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین سے بھی گزر چکا ہے؟ اس سے بھی کیا گزرا ہے کہ یہ باجماعت نماز آ کر مسجد میں نہیں پڑھ سکتا، یہ اپنے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سکتا، یہ اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا نماز کے ذریعے، اور در بدر پھر رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اپنے اللہ کے حضور آ کے تو دیکھ، اللہ کے ہاتھ جھک کر تو دیکھ، پھر اللہ کیسے تجھے نوازتا ہے۔ اور فجر اور عشاء، یہ خاص طور پر ہمارے لیے یہ ایک سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی یہ نمازیں جن لوگوں پر بھاری ہوتی تھیں انہیں منافقین کہا جاتا تھا۔ ہم دیکھیں کہیں ہم اس صف میں تو نہیں کہیں جا رہے آہستہ آہستہ، اور اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ کی عنایات دیکھیں۔ فجر اور عشاء باجماعت پڑھی، ساری رات نفلوں کے اندر لکھ دی گئی، اور ہم ان آیات کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر مال دولت پیسہ ضروری ہے نا ایک بڑا بننے کے لیے، اور ہم اسے نقدی سمجھتے ہیں، اسی طرح آخرت کے اندر بھی درجات ہوں گے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر فائد ہونے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ ان چیزوں پر ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جماعت کی پابندی کیسے بزرگ حضرات کیا کرتے تھے۔ حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاری بزرگ عالم گزرے ہیں، اکثر قرآن کریم کے شروع میں آپ نام لکھا ہوا دیکھتے ہیں ان کے، کہ ایک مرتبہ بے ہوش ہو کے گر گئے، بیمار ہو گئے، اسپتال چلے گئے، ان کے ایک شاگرد ان کو ملنے کے لیے گئے، مختصر بتا رہا ہوں، تو پوچھا بھی کیا حال چال ہے، کہا بس ایک دن اتنا سخت بیمار رہا کہ بس ایک دن تلاوت قرآن کریم چھوٹ گئی۔ اور اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھی، باہر نکل کے دیکھا جس لوٹے سے وضو کر رہے تھے اس کے اوپر کچھ چیز لگی ہوئی تھی، شاگردوں سے پوچھا بھئی یہ کیا ہے، کہا جی ایک بچے کو الٹی آ گئی، وہ تھوڑی سی لوٹے کے ساتھ لگ گئی، پریشان ہو گئے، پتہ نہیں میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی ہوگی۔ فوراً دوبارہ وضو کیا، دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ کر شاگردوں سے کہا خیال کیا کرو تھوڑا۔ 25 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 25 سال کے بعد آج میری فرض نماز سے یہ نماز رہ گئی۔
حالانکہ وہ رہی نہیں، لیکن انہوں نے خود کہا کہ ممکن ہے کہ کوئی مسئلہ بن گیا ہو۔ 25 سال کے بعد میں نے الگ پڑھی ہے نماز۔ مسلمان مرد کے لیے جماعت سے نماز چھوٹ جائے، یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے، اس کے وقار کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، ان کی بھی پابندی کیجئے، ان کو بھی پڑھتے رہیے۔ یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ فرائض کو لذت دار کرنے کے لیے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہے۔ اب ہم روٹی کھاتے ہیں نا، ہماری بنیادی ضرورت تو گندم کی وہ روٹی ہے سوکھی، بس وہی بنا وہ کھاتا رہے، آدمی جیتا رہے گا۔ اس کے ساتھ سالن بھی لگاتے ہیں، اس کے ساتھ پھر وہ سلاد بھی، پھر اس کے ساتھ رائتا بھی، پھر اس کے ساتھ مزید، یہ کس لیے لگاتے ہیں؟ یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے، یہ اس روٹی کو مزید لذت دار بنانے کے لیے، مزید خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کھانے میں۔ اسی طرح فرائض کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اس کے بغیر روح مر جاتی ہے، جس طرح کھانے کے بغیر آدمی مر جائے گا، جسم اسی سے پکڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آ جاؤ اللہ کی طرف، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلَ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، لوٹو اور سر خم تسلیم کر لو اللہ کے حضور۔ خالی رمضان عبادت کے لیے نہیں ہے، بلکہ رمضان تو ریہرسل ہے، سارے مہینہ، سارا سال عبادات کے لیے، سارا سال نماز پڑھنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، نماز نہ چھوڑیے۔ ابھی 26-27 رمضان تک تو فل تھی مسجد، پھر آہستہ آہستہ کام ہوتے ہوتے عید والے دن صبح، پھر اس کے بعد وہی روٹین۔ اور بھائیوں، یہ مسجد آپ کی ہے، اللہ کا حکم ہے آپ کو، خود بھی آئیں، بچوں کو بھی لائیں، نماز نہ چھوڑیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بعض لوگوں کے دل میں ہوتا ہے یار میں باہر جا کے کوئی بے ایمانی کروں گا، کوئی جھوٹ بولوں گا، غلط بیانی کروں گا، کہ یار اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ داڑھی کا تو لوگ کہتے ہیں نا، چلو اس طرح نہیں جاتا، داڑھی رکھا جھوٹ ہی مارنا ہے۔ وہ خدا کے بندوں، کوئی آدمی داڑھی رکھ کے جھوٹ مارتا ہے، وہ ایک گناہ سے تو بچا ہوا ہے نا، اور جو نہیں رکھ کے جھوٹ مار رہا ہے وہ ڈبل گناہ ہے، اور جو نہیں رکھ کے سچ بول رہا ہے وہ داڑھی کا گناہ تو ہو رہا ہے۔ اسی طرح نماز تو یہ فرض ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے یار نماز پڑھ کے بعد لوگ کہیں گے تو نمازی ہو کے تو یہ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ اور بھائی نماز پڑھ کے ایک حکم تو اللہ کا پورا ہو رہا ہے نا، دوسری کمزوری بھی اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ختم کروا دے گا۔ اور آپ نے جھوٹ بولنا ہے، بے ایمانی کرنی ہے، فراڈ کرنا ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ یار نماز پڑھ کے ان کو چھوڑ دو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، نماز نہیں پڑھنی، یہ کام کرنے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ استقامت کیجئے، اور نمازوں کا اہتمام ایک نہ ایک دن آدمی کو ہر برائی سے روک دیتا ہے، اگر وہ سنت کے مطابق پڑھنے لگ جائے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت رمضان کے اندر تو ہم کہتے ہیں 10 قرآن ختم کیے تھے، 15 ختم کیے تھے۔ عید کے بعد بھی قرآن اٹھا کے دیکھا، عید کے بعد ہی قرآن کو چھو کے دیکھا، یا آپ وہ رکھ دی الماری میں، ختم پڑھائیں گے بزرگوں کے بخشش کے لیے، یا وہ بس آپ برکت کے لیے؟ سارا سال پڑھیے، چاہے ایک آیت ہی روزانہ کیوں نہ پڑھے، وہ ایک رکوع پڑھتے کتنا وقت لگے گا؟ اور اس کو سیکھ کر پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو سارا سال جاری رکھنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا، کبھی پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی دکھوں کے اندر وہ مبتلا نہیں ہوتا۔ قرآن کو پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اس کو ریگولر پڑھیں، چاہے ایک ہی رکوع پڑھیں، ایک آیت ہی پڑھیں، کم از کم اس کے ساتھ تعلق تو باقی رہے گا۔ اور عبادات جو ہے وہ ہمیشگی اس کے اندر کیجئے، پابندی کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو پابندی والا ہو اگرچہ تھوڑا ہو، اور آپ نے فرمایا اعمال میں اتنی تکلیف اٹھاؤ جتنی تم طاقت رکھتے ہو، اپنی طاقت کے مطابق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب عمل کون ہے، کون سا ہے؟ حضرت مسروق فرماتے ہیں
میں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عمل جس پر پابندی کی جائے۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کب اٹھتے تھے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ مرغ کی اذان سن لیتے، تہجد وقت اس وقت اٹھا کرتے تھے، یعنی آخری پہر۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول ہے۔ چنانچہ حضرت قاسم بن محمد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر پابندی کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ پھر حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بھی یہی تھا، اگر آپ کوئی عمل کرتی تو اسے جاری رکھا کرتی تھی، اسے درمیان میں توڑتی نہیں تھی، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے عمل کیا کرتی تھی۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اس پر بات ختم کرتا ہوں، اس نصیحت پر عمل کیجئے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ حضور سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا عبداللہ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو تہجد پڑھتا تھا پھر اس نے تہجد پڑھنا چھوڑ دی۔ کیا مطلب کہ تم اس کی طرح ایسے نہ ہو جانا کہ 2-4 دن عمل کیا پھر اس کے بعد اس کو ترک کر دیا، بلکہ جو بھی عمل کرنا ہے اس میں اونچی دوام، ہمیشگی۔ اس لیے میرے بھائیوں رمضان کی طرح اسی جوش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ واپس مسجدوں میں آ جاؤ، اللہ کی بات مان لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ قبل اس کے وہ لکھا ہوتا تھا نا پہلے، آپ میں چھوٹی عمر میں یہ اب تو نہیں لکھا ہوتا، وہ روڈوں کے بیچ کے اندر لگے ہوتے تھے بڑے بڑے بورڈ، پرانی بات ہے 30-35-40 سال پہلے کی، آپ بھی جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیا مطلب نہیں پتا، وہ بعد میں جب سوچ سمجھ ہوئی تو دیکھا وہ جنازہ بنا ہوا تھا، وہاں لکھا ہوتا تھا نماز پڑھیے قبل اس کے آپ کی نماز پڑھی جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، سنت ادا کر لیجیے۔